حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا کہ اے نبی آپ پابند رہو، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ اے نبی آپ استقامت کے ساتھ رہیں اور جو آپ ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند ہو کر کے رہیں۔ یہ حکم ہے، کبھی کرے کبھی نہ کرے، یہ تو کھیل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو عمل شروع کریں اسے پابند ہو جائے تاکہ اس کا اثر پڑے۔ پابندی کا اثر ہوتا ہے، آزادی کا اثر نہیں ہوتا، آزادی بگاڑے گی۔ تو پابند کرنے میں جان مال جو امانت ہے اس کا حق ادا ہوتا ہے کہ اللہ نے جانی طاقت دی ہے، مالی طاقت دی ہے، یہ کہاں لگے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دین پر لگے گی، ہاں، استقامت کے ساتھ۔ اور استقامت میں کہتے ہیں درمیانی چال چلو، یہ ہدایت ہے۔ القصد تبلغ، کہ درمیانی چال چلو، جوش میں آگے نہ نکل جاؤ۔ جوش میں آگے نکل گئے پھر تھک کے بیٹھ گئے، پھر کیا فائدہ ہوا کہ جوش میں آگے نکل گئے؟ ہاں، شروع میں ایک مرتبہ میں حیدرآباد جماعت میں گیا، بہت سال ہوئے۔ ایک صاحب تھے، وہ اپنے بچے کو گود میں لے کے کھڑے تھے۔ ایک صاحب نے تعارف کرایا کہ یہ صاحب ہے، کہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں نکل گئے تھے کہ جب تک اسلام نہیں پھیلے گا واپس نہیں آؤں گا، تو اب جاتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس اکیلے کا کام تھوڑا ہے اسلام پھیلانا، اسلام پھیلانا سارے مسلمانوں کا کام ہے۔ پہلی نادانی تو یہ تھی۔ ہاں، تو یہ جوش والے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جوش میں آگے نکل گئے پھر بیٹھ گئے، ہاں، چھوڑ دیا کام۔ یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے کہ آدمی شروع کرے پھر بیٹھ جائے، منع ہے۔ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل ثم ترک قیام اللیل، اے فلانے دیکھو حدیث میں کہ تم فلانے جیسے مت ہونا، کہ اس نے کیا کیا تھا کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرتا تھا، اب اس نے تہجد چھوڑ دی۔ ایسا نہیں کرنا، شروع کرو، کرتے چلے جاؤ تاکہ عمل کی تعمیر ہو۔ جیسے اینٹ پر اینٹ رکھنے سے تعمیر ہوتی ہے، اس تعمیر میں یہ رہے گا۔ کبھی اینٹوں سے چنائی کی پھر چھوڑ دیا تو یہ مکان کب بنے گا؟ اس لیے کہا ایسے نہ بنو کہ کام شروع کیا پھر چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے کہ تو نے کیا خرابی دیکھی کہ چھوڑ کے بیٹھ گیا؟ کوئی خرابی ہو تو بتا، کوئی نقصان کی بات ہے تو بتا، کیا کام کو چھوڑ کے بیٹھ گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ سمجھ کر کے نہیں کر رہے تھے۔ سمجھ کر کے کریں تو نہ چھوڑیں، نہ سمجھی سے کریں نہ سمجھی سے چھوڑ دیں۔ ایسا نہ کریں، کام کو سمجھ کر کریں اور آخر تک کریں، یہ اس کا حکم ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا، جوش میں آگے بڑھنا نہیں ہے اور سستی میں پیچھے رہنا نہیں ہے۔ دونوں منع ہے کہ جوش میں آگے نہ نکلو اور سستی میں پیچھے مت رہو، درمیانی چال چلو تاکہ آخر تک نبھاؤ ہو۔ ہاں، سستی بھی نہ کرے کہ سستی کرنے والا جو ہے وہ محروم رہتا ہے۔ سستی کسے کہتے ہیں؟ سستی کسے کہتے ہیں؟ سستی کا مطلب یہ نہیں کہ پلنگ پر پڑا رہے لیٹ، یہ نہیں ہے۔ سستی اسے کہتے ہیں کہ ایک کام ہے، اس کی ذمہ داری سے پورا کرنے کی طاقت ہے پھر بھی نہ کرے، اس کو سستی کہتے ہیں۔ ایک کام ہے، اس کے پورا کرنے کی طاقت بھی ہے لیکن نہیں کرتے۔ جیسے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی طاقت ہے، نہیں پڑھتے۔
جماعت سے نماز پڑھنے کی طاقت ہے، نہیں پڑھتے. یہ کون ہے کہ یہ سست ہے. ذمہ داری سے کام کرنے کی طاقت دے رکھی ہے، اس ذمہ داری سے کام نہیں کرتے. اس کو کہتے ہیں سستی. جو لوگ سستی کے نمازی ہیں ان کے لیے عذاب بھی ہے. سستی کا عذاب ہے کہ یہ سستی سے کرتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے. فضائل نماز میں پڑھیں کہ سستی کا عذاب ہے. یہ نماز میں سستی ہے. کیوں؟ سستی کرنے کا حق نہیں ہے. اپنے کام میں تو سستی کرتے نہیں ہیں. کرتے ہیں؟ اپنے ذاتی کاموں میں سستی نہیں کرتے. نقصان سے گھبراتے ہیں. سستی ہوگی تو نقصان ہوگا. تو سستی اسے کہتے ہیں کہ یہ کام ہے، ذمہ داری سے پورا کرنے کی طاقت ہے، پھر بھی نہیں کرتے. اس لیے منع ہے. سستی آفت ہے کہ بہت سی خیر سے آدمی اپنی سستی کی وجہ سے محروم ہو جائے گا. ہاں، اس لیے اپنے آپ کو پابند کرے، سستی میں نہ رہے. سستی کی سزا ہوگی، چاہے وہ عبادت ہو جائے لیکن سستی کی سزا ہوگی. سمجھ میں آئی نا بات کہ دین اللہ کی امانت ہے. جان سے، مال سے اس کا حق ادا کیا جائے گا. ہم اس میں آزاد نہیں ہیں. یہ سب جانی طاقتیں حقوق ادا کرنے کے لیے دی ہے. کس کے لیے دی ہے؟ جتنی جانی طاقتیں، مالی طاقتیں، وہ حق ادا کرنے کے لیے دی ہے. اور حق دو قسم کے ہیں. اللہ کے بھی حق ہیں، بندوں کے بھی حق ہیں. اللہ کے بھی حق ہیں، مخلوق کے بھی حق ہیں. دنیا حقوق ادا کرنے کے لیے ہے اور آخرت بدلہ پانے کے لیے ہے.